الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید پر عمل کو ترک کر دینے کے اسباب میں سے ایک سبب دنیا کے متعلق ڈرنا اور دنیاوی لالچ. پرانے زمانے سے کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اگر دین اسلام کو ہم نے مان لیا تو بہت ساری پریشانیاں ہمیں جھیلنی پڑیں گی اس دنیا میں. اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو سب کہنے والوں میں سچا ہے فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا. سورہ قصص کی 57 نمبر کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے آپ کے ساتھ تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض کافر اپنی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کی پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ رسول کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہدایت لے کر آئے ہیں اگر ہم نے وہ ہدایت مان لی تسلیم کر لی اور اپنے ارد گرد کے جو مشرک قبیلے ہیں عربوں کے اگر ہم نے ان کی مخالفت کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہم سے جنگ کریں گے، ہم کو اذیت دیں گے اور ہم کو اچک لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دیتے ہوئے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو ایک امن والا حرم جو ہے عطا نہیں کر دیا تھا کہ تمام لوگ تو لوٹے جاتے تھے ستائے جاتے تھے لیکن حرم والوں پہ کبھی کوئی حملہ نہیں ہوا. اور حرم والے تو سفر بھی کرنے کے لیے اگر نکلتے تھے تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی تھی یہ حرم والے ہیں تو کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا، سب چھیڑے جاتے تھے لیکن حرم والوں میں چھیڑے جاتے تھے تاکہ یہ اطلاع یہ جو تمہارا عذر ہے یہ جھوٹ اور باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے ان کے شہر کو بلد امین بنایا اور جو ہے جب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تب سے یہ امن والا شہر. تو آپ بتاؤ کہ جب یہ کفر اور شرک کی حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کو امن دیا ہے تو جب اسلام لائیں گے اور حق کی پیروی کریں گے تو ان کو امن نہیں ملے گا. تو ان کا یہ عذر کیا ہے؟ باطل ہے. ایسی سوچ بہت سارے لوگوں کی ہے کہ آج اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے اللہ کی راہ پہ چلیں گے تو اللہ کے دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے. مثلا بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ستائے جائیں گے یا کام ہمارا خراب ہو جائے گا اور جو ہے لوگ کیا کہیں گے، کاروبار میں دقت آئے گی. اسلامی لباس اس لیے نہیں پہنتے ہیں کہ لوگ چھیڑخانی کریں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے. دنیا بھر کا عذر معذرت ان کے پاس رہتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ دین پہ چلیں گے تو دین پہ چلے کام نہیں ہو سکتا ہے، بغیر جھوٹ بولے تجارت نہیں ہو سکتی، بغیر دھوکہ دیے ہوئے جو ہے معاملہ بن نہیں سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ان کے دل و دماغ میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ ان کا ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے یا تجارت میں صحیح کام کریں گے تو بزنس نہیں کر پائیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ جو ہے شیطانی عقیدہ ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان تو ہر حال میں یہ جانتا ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے. اگرچہ بظاہر کوئی دشواری یا پریشانی لگتی ہو تو بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ضمانت دی ہے تمہیں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اقتصادی پریشانی لاحق ہو جائے گی اور جو ہے معاشی پریشانی لاحق ہو جائے گی، سماج میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اعتراض کی موجودگی میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ جو ہے ایک چوتھائی صدی کے اندر آدھی دنیا کے مالک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کو آدھی دنیا کا مالک بنا دیا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے.
اور آج بھی اس بات کی ضمانت ہے کہ امن اور ہدایت کیا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ انسان جاہ و منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے جو ختم ہو جانے والی ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تو فی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، زمین میں کچھ نہیں ہے۔ تم زمین کے اسباب تلاش کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہماری روزی کا دار و مدار اسی پر ہے، یہ تمہاری نادانی ہے۔ روزی کا فیصلہ تو آسمان سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ آج جو ہے ان کے سامنے اس شخص کی خبر بتائیں جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی لیکن وہ اس سے نکل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس کو علم دیا تھا لیکن علم پر اس نے عمل نہیں کیا اور دین کو چھوڑ بیٹھا دنیاوی لالچ کی وجہ سے، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو اپنی کتاب عطا کی، اپنا علم سکھایا، جو دوسرے کو نہیں دیا، اس کو اللہ نے علم دیا، سمجھ دی، اور دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سب چیزیں اس کو دی لیکن اس نے عمل کر دیا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ کی ناراضگی کو جو ہے اس کی رضا پر ترجیح دی اور دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی اور مخلوق کو خالق پر، تو اللہ نے اس کو مشابہ قرار دیا کتے کے جو خبیث ترین حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتا کہا ہے کہ مثل کمثل الکلب ان تترکہ یلہث وان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، چاہے تم اس کو مارو کھدیڑو تو بھی وہ ہانپتا رہے گا اور چھوڑ دو تو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے سے دی ہے جو خبیث ترین حیوان ہے اور سب سے پست جو ہے درجہ ہے اور نفس کے اعتبار سے خسیس ہے، اور اس کی فکر جو ہے اس کے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی ہے اور سب سے زیادہ لالچی اور حریص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال کتے سے دی ہے اور فرمایا کہ جو دنیا کو اور دنیا کی جو ہے عاجل چیزوں کو اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ہے ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بڑا علم ہے، وہ کتے جیسا ہے جو ہے۔ اور اس مثال میں ایک بہت انوکھا بھید پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کا یہ حال ہو جو اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے نکل گیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، تو دنیا پر اپنی شدید لالچ کی وجہ سے جو ہے اللہ سے اس کا دل کٹ جاتا ہے اور آخرت سے اس کا دل کٹ جاتا ہے اور دنیا پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی فریفتگی کو ایسے ہی کہا ہے کہ جیسا کتا ہمیشہ جو ہے ایک ہی حال میں رہتا ہے، ایسے ہی جو ہے یہ ہمیشہ دنیا داری چکر میں لگا رہتا ہے، یہ اس کو آخرت یاد نہیں آتی، اللہ یاد نہیں آتا، اسی لیے کیا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکام کے اوپر بھاری ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو اس کے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جو آدمی دین سے دور بھاگتا ہے تو دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سزا مل جاتی ہے۔ آدمی جو ہے آپ دیکھو کہتے ہو کسی کو کہ نماز پڑھ لو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آتا بھی ہو کہ چلو پڑھ رہے ہیں جو ہے، لیکن توفیق نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے وہ جو ہے نماز کا پابند نہیں بن پاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس کو سزا دے دی ہے، اب وہ جو ہے اس کا دل پسیجتا نہیں ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی، سستی لگی رہتی ہے، کاہلی لگی رہتی ہے، دنیا کے کاموں بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، بالکل جانوروں کی طرح۔ اگر صبح ہی جو ہے 4 بجے اٹھ کے جانا ہو، 3 بجے اٹھ کے جانا ہو، ایک دم مستعدی سے اس کی نیند بھی کھل جائے گی، اس سے بھاگے گا جو ہے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہو تو پورا اس کا سر بھاری رہے گا، جسم بھاری رہے گا اور جماعیاں آئیں گی، اٹھ نہیں پائے گا، جو ہے لگے گا کہ پتہ نہیں کتنے من کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی سزا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ اللہ کی سزا اور عذاب سے گزر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ان کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے
بے نمازی ہے، شریعت حرام کھانے والی، سود کھانے والی، زنا، چوری، شراب، یہ سب اللہ کی سزا ہے، اور اسی عذاب میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اتنی قرآن جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر جو ہے اپنے لیے دنیا کی لالچ کو اپنا لیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ آدمی کو عمل کی توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ آپ کبھی بھی آپ دیکھو گے اگر آپ کو نماز کی توفیق مل رہی ہے، نیکی کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ کے دل کو ایسا سکون، ایسا اطمینان، ایسی بلندی محسوس ہوگی جو اس وقت نہیں محسوس ہو سکتی ہے جب آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ مل رہی ہو، اچھے کام کرنے کی توفیق نہ مل رہی ہو، تو من پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اور ایک عجیب و غریب بدبختی کی کیفیت طاری رہتی ہے، آدمی ہلکا محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ یہ فرق لیکن جو ہے کیا ہے، اہل ایمان ہی، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی بات اس کو محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی لالچ سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔